نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 4 تلاوت کی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد وحی جاری رہی کہ نہیں، وحی کا آنا بند ہو گیا کہ نہیں۔ اب ہم قرآن پاک سے نبی علیہ السلام کی آمد کا ساتھ ساتھ ذکر کریں گے، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ بھی ہے، ساتھ میلاد بھی آقا علیہ السلام کا بیان کرتے چلیں گے، اور ساتھ وحی کا سلسلہ بطور ثبوت پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مسلمانوں کو علم حق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی مرزائیوں کا رد بھی ہوتا جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے اور وحی بھی جاری ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام کی حدیث سے جو ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ابن مریم جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر وحی فرمائے گا، اور کسی پر بھی وحی نہیں ہوگی۔ وحی کا سلسلہ تب تک بند ہے جب تک اللہ کا سچا رسول حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ نہیں آ جاتے، تب تک سلسلہ وحی بند رہے گا۔ اور باقی یہ درمیان میں کوئی نبی گھڑ لے تو گھڑا گیا نبی کبھی کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوگا، وہ ذلیل و خوار ہی ہوتا رہے گا، جس طرح مرزائی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ذکر فرمایا نا، تو اسی کے ساتھ ملتا جلتا ذکر فرمایا ہے۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کے ساتھ ساتھ ملتا جلتا رسولوں کا بھی ذکر جب آیا تو من قبلک، آپ سے پہلے۔ چلو وہ بھی ایک دو آیات مقدسات، ویسے میں نے اس کی کافی تشریح کر دی ہے، میری ویڈیوز میں آپ اس کو تلاش کر سکتی ہیں کہ میں نے من قبل کا الفاظ قرآن پاک میں کافی حد تک چن کر اپنی ویڈیوز میں بیان کر دیے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی ہیں وہ ہو گئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب نبی نہیں
جب نبی نہیں تو پھر وحی بھی نہیں. بس یہاں بھی وحی کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے. والذین یؤمنون، اے ایمان والو، یعنی مراد ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے ہیں آقا علیہ السلام پر. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، بما انزل الیک، اس چیز کے ساتھ، اس چیز پر جو آپ تک پہنچی، آپ تک وحی ہو گئی، آپ تک پیغام آ گیا، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید، الیک آپ کی طرف بھیج دیا گیا، آپ تک آ گیا، آپ تک پہنچ گیا. وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو اللہ کا کلام تورات انجیل زبور نازل ہوئی، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اب اس کا آپ کو مفہوم مطلب مشکل نہیں ہے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پہلے وحی فرمائی اور نبی علیہ السلام تک آ کر سلسلہ وحی کا اختتام پذیر ہوا. آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تیسرا پارہ آیا مقدسہ نمبر 85-86 کہ 85 ہے، آیا مقدسہ نمبر 85 اللہ نے فرمایا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا دین گھڑے، نیا اسلام گھڑے، نئی طرف بلائے یا اپنا نبی ہونا ظاہر کرے. اب اس آیہ مقدسہ میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین گھڑ کر لائے، تلاش کر کے لائے، گھڑ کے لائے. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چن کر لائے، کوئی اور دین گھڑ کر پیش کرے، وہ کانے کا دین ہو یا اندھے کا دین ہو، کوئی بھی ہو، نتھو پتو خیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین گھڑ کے لائے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، پس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، یعنی وہ دین اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. جتنا مرضی یہ جراللہ وغیرہ زور لگا لیں، جہل اجڑ، قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں، خطبہ بھی غلط پڑھتے ہیں، یہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ لگا لیا ہے کہ وحی بھی جاری ہے، رسول بھی آ سکتا ہے. کسی قرآن پاک کی آیہ مقدسہ سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا. اب ان آیات مقدسات میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد وحی کا جاری رہنا کوئی کہے تو بالکل جھوٹ کہتا ہے، بالکل جھوٹ کہتا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئیں گے تو ان پر اللہ تعالیٰ کوئی وحی فرمائے گا، تو وہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جو زبردستی عیسیٰ بن بیٹھے، جس طرح آمد عیسیٰ، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. وہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اِذْ قَالَ کے بعد میرا نام لگا دو. اب اسے یہ پتہ نہیں کہ گرامر کے حساب سے اس کا نام تو لگ نہیں سکتا کیونکہ قالا ماضی کا صیغہ ہے. اب اتنا شعور ہو، اتنا عقل ہو،
اتنی بات کا پتہ ہو تو وہ کیوں کہے کہ میرا نام لگاؤ؟ وہ کیوں کہ اتنا شعور ہی نہیں؟ تو پتہ علمیت کا نبی تو ہونا ہی نہیں نا، وہ تو میرے زبان سے اللہ تعالیٰ نہ نکل آئے، ولی بھی نہیں ہے یہ جو اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک بھی غلط پڑھے۔ ان قریب تم پر القاریہ آ جائے گی تو القاریہ سورت پڑھنی نہ آئی احمد عیسیٰ کو، ساری کی ساری غلط پڑھی۔ اسی طرح یہ جر اللہ اور کھر اللہ اور نوز باللہ بوز باللہ کیا کہتے ہیں شیطان اللہ، اللہ کے شیطان جو ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ نے جن کو شیطان ٹھہرا دیا ہے، یہ نئی اختراع قرآن پاک سے، حالانکہ اوپر کا پتہ نہیں گرامر کے حساب سے وہ ترجمہ کیا بن رہا ہے کیا نہیں بن رہا، وہی آ سکتی ہے کوئی ایک جگہ بھی کہیں بھی قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی ہوگا، نہ من قبلی کا، آپ سے پہلے ہوئے، ویج بھی آئی آپ سے پہلے آئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی نیا دین گھڑ کے لائے دین اسلام کے علاوہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بس اس سے وہ دین قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ دین وہی ہے اسلام جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قرآن وہی حتمی کتاب، اس کے بعد کوئی وحی کی کتاب نہیں، کوئی تذکرہ نہیں، اپنی طرف سے گھڑ لیں تو احمد عیسیٰ تو 3 کتابیں گھڑی بیٹھا ہے، الکتاب اس کا نام ہے، 3 حصے، اور چبڑوں کو چبڑے مار بیٹھا، چبڑوں کی چبڑے، اللہ کا نام بھی صحیح بنانا نہیں آیا، گرامر کے حساب سے اللہ کا نام بھی بنانا جس کو نہ آئے وہ بھی اپنی کتاب اٹھا کے دکھاتا ہے، اور اس پہ لعنت بھیجنے کو دل چاہتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اپنی کتاب کو وہ اس میں پڑھنا نہیں آیا، کسی اچھے عالم سے اس کی تصحیح کروا لیتا، چلو کچھ نہ کچھ تو شابش ملتی پساری، ادھر بھی پڑھنے والے جو کم علم ہے وہ تو آشش کریں گے نا، جو صاحب ہے جو احمد عیسیٰ سے کم علم رکھتا ہے اس کے لیے تو وہ نبی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جو احمد عیسیٰ سے کم علم نہیں رکھتا تو اس کی تو جوتی کے برابر بھی نہیں، اسی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں، جوتیوں کے خاک کے برابر ہی نہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنا بیٹھا ہے، کتاب بھی اس کی کتاب بھی اس پر لعنت بھیجتی ہے، اور نام کو اب بھی وہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بلیک بورڈ کے سمجھاتا ہے، نام جو ہوتا ہے وہ کنیت ہوتی ہے، اب اللہ کی کنیت بنا دی تو شرک کر بیٹھا، اللہ کی بیٹی اللہ بنا بیٹھا، اللہ کنیت ہے اس کا نام اصلی پہ کیا ہے، یعنی یہ بھی شرکی بات، شرکیانہ کنیت ہوتی ہے، جس طرح ابو الحسن، ابو بکر، ابو حفص وغیرہ وغیرہ، یہ ہے کنیت، ابو العالی، ابو تراب، یہ ہے کنیت۔ اب اللہ کی بھی اس نے کنیت بنا دی، گدھے کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، چلو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ اب ہم چونکہ وحی کی بات کر رہے ہیں کہ وحی کا کیا مفہوم ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی دین لائے، اللہ کے دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لائے تو کسی کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت والے دن بھی ذلیل ترین ہوں گے۔ جی ہاں، یہ مرزائی قیامت والے دن بھی ذلیل ترین ہوں گے۔ یہ جو دین نیا گھڑتے ہیں نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دین، کلمہ بھی اس کا پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ ان کا ہے، یہ لعنتی عقیدہ ان کا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی قرآن آسمان سے اتر سکتا ہے، وہی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ عبد القادر مولانا مبشر رضا قادری کے ساتھ، شاہ صاحب کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا نا، وہ کہتا تھا ہاں جی وہی آ سکتی ہے، قرآن دوبارہ وہی ابھی آ سکتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن پاک وہی ہو چکا اور وہ رسول اللہ تک آ گیا، بس اب کسی کے پاس وحی نہیں آنی۔
جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہماری عمر میں تو آتے نہیں، بعد میں جب آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، ابھی تو کوئی امکان بھی نہیں۔ کوئی 1900 کوئی لکھتا ہے، کوئی 1900 کوئی لکھتا ہے، کوئی 1900 سارا بیت گیا، اب 20 شروع ہو گیا، 20 بھی 20 کتنا جا رہا ہے، 20 یعنی 20ویں صدی بھی چوتھا حصہ یا 5واں حصہ مکمل ہو گیا، ابھی تک تو امام مہدی نہیں آیا۔ بس دعویٰ کرنے والے آئے ہیں، دعویٰ کرنے والے میرے سے کالے بھی آئے ہیں، یعنی وہ ریاض گوہر شاہی جس کی صورت حجر اسود میں بھی زہر ہو گئی، اسے بھی خواب آ گیا کہ میں حجر اسود میں، حجر اسود تو پہلے ہی کالا ہے اور اس میں بھی کالے کی تصویر آ گئی، اور چاند میں بھی آ گئی، چاند نے بھی منہ پہ لعنتیں بھیج دی۔ ایسے جھوٹ بولتی ہیں جیسے جس جھوٹ کا کوئی سر نہ پاؤں کچھ بھی نہ ہو، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو مل گئے برطانیہ میں کہ امریکہ میں جا کے ملے، یہاں پاکستان میں تو مل ہی نہیں سکتے نا، امریکہ میں جب گیا تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ملنا آسان تھا نا، کہ فلسطین سے اٹھ کر اس کو ملنے چلے گئے امریکہ۔ یہ جو کہتے ہیں مر گئے، ہم تو نہیں کہتے، لیکن یہ کہتے ہیں کشمیر میں آ کے مرے، وہ چلو کشمیر سے اٹھے تو جا کر ادھر ملے، یہ جو جھوٹ، ایسے جھوٹوں پہ لعنت ہے خدا کی۔ چلو یہ بات بھی ذہن میں آپ کو آ گئی کہ ایسے بہت سے جھوٹے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کا کوئی دین اسلام کے علاوہ کوئی دین لائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سورۃ النساء کی آیا مقدسہ نمبر 60 ہے، 60 آیا مقدس نمبر 60، اس میں فرمایا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کیا نہیں دیکھا محبوب آپ نے ان لوگوں کی طرف جو گمان کرتے ہیں کہ بے شک ایمان لائے ہیں ساتھ اس چیز کے جو اتاری گئی آپ پر، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو اتاری گئی آپ سے پہلے، یعنی ایمان والے لوگ محبوب آپ نے ان کو نہیں دیکھا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور وہ جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے اس پر ایمان لائے، یعنی وہی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ارادہ رکھتے ہیں یہ کہ فیصلہ کروائیں شیطانوں سے، وقد امروا ان یکفروا بہ، پر ضرور انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، یعنی کفر کیا اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ ایمان لانے کے بعد تو یہ چیز ہی نہیں ہونی چاہیے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ، اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ بے شک ان کو گمراہ کر دے، ان کو دور ہٹا دے، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں پھینک دے۔ تو اب مسلمانوں کو بھی یہ عبرت کے لیے آیا مقدسہ کافی ہے، لیکن ہم نے تو وحی کا ثابت کرنا ہے نا کہ اللہ نے آپ پر یا آپ تک وحی کا سلسلہ جاری رکھا، آپ کے بعد نہیں، آپ کے بعد نہیں۔ ایسی کوئی آیا مقدسہ ملتی ہی نہیں جس کا مطلب ہوئے کہ آپ کے بعد بھی وحی جاری رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اور بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا، اس میں ہم سورۃ یوسف سے لے لیتے ہیں۔ سورہ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ نہیں بھیجا ہم نے محبوب کسی کو
کسی کی طرف وحی ہم نے نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی ایسا بندہ جس کی طرف وحی کی ہو تو وہ مرد نہ ہو، یعنی مردوں کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، من قبل کا، آپ سے پہلے مردوں کی طرف وحی فرمائی، بعد میں نہیں، آپ سے پہلے مردوں کی طرف اللہ نے وحی فرمائی، بعد میں نہیں۔ یہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام تک ہی وحی کا سلسلہ جاری رہا، تک، من قبل کا الا رجال نوحی الیہم من اہل القری، اہل بستیوں میں سے ہم نے وحی بھیجی مردوں پر۔ چلو یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اللہ نے مردوں کو ہی عطا فرمایا، نبوت کا درجہ عطا فرمایا۔ اسی طرح تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، یہ سورت انبیاء میں بھی اسی طرح کی آیت ملتی جلتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالٌ نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں بھیجی ہم نے وحی آپ سے پہلے مگر مردوں کی طرف، ہم نے وحی بھیجی مردوں کی طرف، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، محبوب اہل ذکر سے آپ پوچھ لیں، جو اس وقت کے عالم موجود تھے ان سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے تھے سوالات، آپ پوچھ لیں، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو، آپ کو علم نہ ہو تو ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کو علم ہے، اللہ تعالیٰ جب خود سکھانے والا ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں اگر علم نہ ہو، تمہیں اگر پتہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام تک وحی آئی، تو پھر اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ نبی علیہ السلام کو تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو اشارہ کر کے بتانا ہمیں تھا کہ تم اہل ذکر سے پوچھو، یعنی اہل علم کے پاس جا کے پوچھو کہ نبی علیہ السلام تک وحی آئی، آقا علیہ السلام کے بعد وحی نہیں آئی، وحی کا آنا ابھی بند ہے، جب اللہ کھولے گا تو وہ سب کو نظر آ جائے گا، ابھی بند ہے۔ اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام ہی کانے کو مانتے ہو تو وہ تمہارے عقل اور کیا کہتے ہیں تمہارے شعور کا فطور ہے۔ ہم کانے کو نبی نہیں مانتے، بالکل جھوٹ بولتے ہو، غوث کو تو ابدال تک تو رہتے تو کچھ بات بن جاتی، لیکن تم نے خواہ مخواہ زبردستی اسے نبی بنا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام تک ہی وحی کا سلسلہ جاری تھا، اس کے بعد ابھی تک جاری نہیں ہوا۔ اسی طرح تھوڑا سا اور آگے چلتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی بھی جب بھیجنے کی باری آئی تو وہ بھی ارسلنا کا لفظ استعمال فرمایا، یہ ماضی کا واحد مذکر حاضر کا متکلم واحد مذکر متکلم کا جمع متکلم کا، ارسلنا جمع متکلم فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ یا متکلم الغیر کا صیغہ ارسلنا استعمال فرمایا۔ ارسلنا کا جب استعمال فرمایا تو اس کا معنی ہم بھیجا ہم نے، یعنی بھیج دیا ہم نے، آپ سے پہلے رسولوں کو بھیج دیا۔ وہ کئی جگہ اس کا ذکر ہو چکا ہے، لیکن بات تو ہے کہ اہل علم کے پاس بات کی جائے تو ان کو کوئی مزہ بھی آئے یا سمجھ بھی آئے، اور جب ایسے جہلوں کے ساتھ گفتگو ہو تو پھر یہی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی اتری، جب آقا علیہ السلام ان جہلوں سے گفتگو کرتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ محبوب جب ایسے جہل آپ سے گفتگو کرتے ہوئے نہ مانے تو ان کو جانے دو، ان کے حال پہ جانے دو، چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، جدھر جاتے ہیں جائیں جہنم میں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر ان کو کہو سلامہ۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کئی جگہ اور بھی رسولوں کا ذکر فرمایا ہے. چند آیات مقدسات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں. تم سب ان آیات مقدسات کو دیکھ کر سن کر پھر ان کی تحقیق کرو کہ میں غلط کہتا ہوں یا یہ جو زبردستی رسول اور نبی بننے کی یا بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ غلط ہے. یہاں ایک اور آیت مقدسہ سورۃ روم سے ہے. سورۃ روم کی آیت نمبر 47 سے 47 ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانُوا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. نصر المؤمنین. ضرور بھیجے محبوب ہم نے آپ سے پہلے تمام رسول. رسولن جمع ہے رسول کی. رسولن تمام رسولوں کو آپ سے پہلے بھیجا. الی قوم ہر ایک قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات پس جب وہ ان کے پاس آئے روشن دلائل کے ساتھ روشن دلائل کے ساتھ تو انہوں نے نہ مانا. فانتقمنا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. من الذین اجرموا وہ لوگ جو مجرم تھے ان سے ہم نے انتقام لیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم پر یہ حق تھا. اللہ فرمایا ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مسلمانوں کی مومنین کی مدد کرتے. تو اللہ نے مدد فرمائی. آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور آپ سے پہلے وحی بھیجی. سورۃ السجدہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ام یقولون افتراء بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون. کیا محبوب کیا وہ بہتان باندھتے ہیں اللہ پر اللہ کی بات پر؟ وہ غلط کہتے ہیں بلکہ وہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے. بس ڈرانے والے آئے ان قوم کو وہ جو ان میں آئے ہم نے ڈرانے والے ان میں بھیجے. آتاہم من نذیر ان کے پاس وہ آئے من قبل کا آپ سے پہلے آئے. آپ سے پہلے اللہ کی کتابیں لے کر آئے. آپ سے پہلے وحی لے کر آئے اس لیے تاکہ وہ ہدایت یافتہ بن جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پر لگائے. لیکن انہوں نے رسولوں کی بات ہی نہ مانی. جس طرح مرزائی قادیانی نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے. نبی تو آنا ہی آنا ہے وحی آنی ہی آنی ہے. اب نبی علیہ السلام کو جو جھوٹا کہے جو نبی علیہ السلام کی حدیث کو جھوٹا کہے اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہے تو اس کا حال کیا ہے؟ وہ بھی ہمارا بھائی ہو سکتا ہے قطعاً نہیں. وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں. جب تک وہ کانے کو نبی مانتے رہیں گے ہم ان سے اتحاد نہیں کر سکتے. کانے کو چھوڑ دیں گے تو پھر اتحاد ہو جائے گا. کافی آیات مقدسات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور بھی کوئی سامنے آئیں تو پھر انشاءاللہ چلتا رہے گا سلسلہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ وحی جو ہے وہ نبی علیہ السلام تک آئی اور بعد میں وحی کا آنا بند ہو گیا. ابھی تک وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. یہ بالکل جھوٹ بولتی ہیں اور غلام قادیانی کسے کھاتے میں نہیں. کوئی نبی نہیں ایک ولی بھی نہیں. ہاں یہ کہ عیاش پرست تھا اپنی مریدیوں کو بھی نہیں چھوڑتا تھا. ان کے ساتھ ننگا نہاتا تھا ننگا گاتا تھا ننگا بھاگتا تھا. تو وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے.
ہمیں اس کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں، نہ ہی دینا گند بکنے کی مطلب یہ ضرورت ہے، تھوڑا اشارہ ہی کافی ہے کہ وہ عیاش پرست تھا، عیاش تھا، شراب بھی پیتا تھا، شباب بھی کام میں لاتا تھا، شراب اور شباب اس کے ایک ماٹو تھے، اور لیکن اس نے ایک لبادہ جو اوڑا تھا باہر نکلنا کچھ تو گھر میں کچھ، یہ اس کی فطرت تھی۔ باہر والوں کے ساتھ کچھ برتاؤ ہے اور گھر والوں کے ساتھ کچھ برتاؤ ہے۔ اس طرح اور بھی جھوٹے نبی اب اٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ بالکل جھوٹ۔ خواب ہیں سچے خواب، اللہ تعالیٰ جسے دکھا دے وہ خواب ہے، اس سے خواب میں کوئی نبی نہیں بنتا۔ جبریل امین وہ بھی اترتے ہیں، ہمارا وہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا کہ فرشتے اللہ کے اترتے ہیں لیکن کسی پر وحی لے کر نہیں، کسی کو الہام کرنے کے لیے نہیں۔ الہام اور وحی تقریباً دونوں ساتھ ساتھ چیزیں ہیں۔ فرشتے نہ کسی کو الہام کرتے ہیں نہ کسی کو وحی بھیجتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوگا جب تو پھر دیکھا جائے گا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا قرآن پاک کے تمام دلائل سے، قرآن پاک کے تمام دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے وحی کا سلسلہ بند فرما دیا۔ ابھی تک تو بند ہے، جب اللہ چاہے گا کھولے گا، نہیں کھولتا تو نہیں کھولے گا۔ جب خاتم النبیین کہہ دیا تو اس کے بعد نبی تو ہے ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آلریڈی نبی ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ وہ آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کلام کرے گا، ان کے پاس وحی بھیجے گا آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، لیکن وہ آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ تو پکی بات ہے، پیدا نہیں ہوں گے۔ باقی میں پہلے کافی وضاحت کر چکا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لیکن آج کا ٹاپک جو تھا ہمارا تھا وہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد وحی آ سکتی ہے کہ نہیں۔ بالکل نہیں آ سکتی، بالکل نہیں آ سکتی۔ قرآن